जी हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट। और मैंने जानबूझकर इसको फोकस इसको किया कि जो हमारी जनरेशन है जिन्हें जेन एक्स कहते हैं या मिलीनियल्स और उसके बाद जेन जी, तो हम उनके लिए बातें करें। तो आगाज़ में मैं ये बताता चलूँ कि ये जो कंटेंट है, ये ज़ाहिर है मैं प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, लेकिन ये कंटेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का और उसके अलावा स्टैनफोर्ड और एमआईटी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स ने कंपाइल किया। मेरा जस्ट ये है कि मैं इसे प्रेज़ेंट कर रहा हूँ और यहाँ पर अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला हम ये कंटेंट्स कवर करेंगे। हम आगाज़ में बात करेंगे ये स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, ये क्या चीज़ें हैं और ये क्यों हम सबके लिए परेशानी का बायस है। देन स्ट्रेस किस वजह से होता है, क्यों हमें इसके बारे में जानना पहले ज़रूरी है और फिर उसके बाद कैसे इसे मैनेज करना है। तो इसकी बातें होंगी जी थर्ड सेक्शन में स्ट्रेस मैनेजमेंट की। और उसके बाद सिर्फ मैनेज नहीं करना उस लम्हे में या उस खास वक्त में, हमें उसके अलावा अपने आप में रेजिलियंस डेवलप करनी है कि हम जो है जब भी हमें कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो तो हम परेशान ना हो और इतना स्ट्रेस ना लें कि हम बीमार पड़ जाएं। तो लास्ट सेक्शन भी बड़ा मज़ेदार है, इसमें खाने-पीने की बातें हैं, इसलिए मैंने कहा मज़ेदार भी है और इम्पोर्टेंट है कि आप जो है अपने आप को अहमियत दें, अपनी सेहत को अहमियत दें। तो कल्टीवेट वेल-बीइंग में हम अपनी सेहत को बेसिकली एड्रेस करेंगे। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात क्या हो रही है कि स्ट्रेस को मैनेज करने के सिलसिले में इम्पोर्टेंट बात ये है कि समझा जाए कि स्ट्रेस होता क्या है और ये इसकी वजूहात क्या हैं, क्या रीज़न्स हैं कि जो है ना स्ट्रेसफुल सिचुएशंस अराइज़ करती हैं। तो जैसा मैंने कहा कि कई बातें ऐसी होंगी जो ऑलरेडी हमें पता है, ऑडियंस को पता होती हैं, वो हमारे लिए कोई नई नहीं होती हैं, हमने सुनी होती हैं, पढ़ी होती हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमने वो एक्सपीरियंस की होती हैं, हमारी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस होते हैं। लेकिन ज़ाहिर है यहाँ उनकी रेपुटेशन होगी और हम डेटा की रोशनी में और रिसर्च क्या हमें बताती है, एक्सपर्ट्स क्या बताते हैं, तो उन आइडियाज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो बालाजी स्लाइड में मैंने दोबारा वो जनरेशंस को डिफाइन किया, एक फिगर रिलेट की है कि क्यों हमने वो जेन एक्स, जनरेशन एक्स की बात की और इसके अलावा जो मिलेनियल्स जिन्हें कहते हैं कि वो लोग जो 23 साल से 38 साल की उम्र के हैं और उसके बाद जनरेशन ज़ी के जो लोग अभी ज़ाहिर है 22 साल से भी कम हैं, तो वो जेन ज़ी के लोग हैं। ओके जी, स्ट्रेस पहली इम्पोर्टेंट स्लाइड है जी कि स्ट्रेस हम सब फ़ील करते हैं। तो ये कोई ऐसी बात अनहोनी बात नहीं है कि स्ट्रेस सिर्फ़ मुझे होता है, आपको होता है या किसी बंदे को कह लीजिए कम होता है या किसी को ज़्यादा होता है, बट वी ऑल फ़ील स्ट्रेस। तो इसे ज़ाहिर है आप बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते और ना इसे ख़त्म करना है। इसे क्या करना चाहिए हमें इसे ऐसा एक बैलेंस स्ट्राइक करना चाहिए कि जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, तो हम अपने जो रिफ्लेक्सेस हैं उन्हें हम अपने कंट्रोल में रखें और वो सिचुएशन हमारे कंट्रोल में रहे, वो हमारे हाथों से निकल ना जाए और हम इतने खुद स्ट्रेसफुल ना हो जाएँ कि मैनेज ना कर सकें चीज़ों को। तो ये अच्छी स्लाइड है, उन्होंने इस चीज़ को इस तरफ इशारा किया है कि स्ट्रेस हम सब फ़ील करते हैं। तो इसमें कोई ऐसी वो वाली बात नहीं है कि बंदा दुखी हो कि जो है ना जी मुझे स्ट्रेस क्यों फ़ील होता है। ओके जी। मैंने जैसा कहा कि डेटा साइंस का दौर है, आजकल डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की बातें हो रही हैं। तो जनाब अली जहाँ-जहाँ हम आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे, वहाँ हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी रिलेट करेंगे। तो ये बड़ी इस लिहाज से इम्पोर्टेंट स्लाइड है कि बताया जा रहा है कि 2000 प्रोफेशनल्स का सर्वे किया गया ज़रा यूनिवर्सिटीज़ और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो रिसर्च स्टडीज़ कंडक्ट करती हैं। तो एक सर्वे किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि 76% लोगों ने वर्क रिलेटेड स्ट्रेस की शिकायत की और उन्होंने बताया कि इससे उनके अपने जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट आया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आगाज़ में कहा कि मैं रेफरेंसेस भी शेयर करूँगा और वो डाउनलोडेबल होंगे। तो जनाब अली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेबसाइट का लिंक है, वेब पेज का, वो भी मैंने शेयर किया है, यूआरएल भी और उसका टाइटल भी। तो ये रेफरेंसेस एंड पे भी
ذرا ریفرنس سیکشن میں ہوں گے، اور میں نے آپ سے آج کے آغاز میں ہی آپ سے کچھ جاب ایڈس یا کیا کہیے انہیں ٹولس شیئر کی ہیں، وہ بھی وقتاً فوقتاً آئیں گے ہمارے سامنے، ہم انہیں ایکسپلور کرتے ہیں۔ لیکن یہ بہرحال اس چیز کا ارادہ میں کر رہا ہوں کہ یہ ریفرنسز اویلیبل ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے جی، اس ریسرچ میں نے کہا سب سے بڑا جو سورس ہوتا ہے اسٹریس کا، وہ کون لوگ ہوتے ہیں ہماری زندگیوں میں، پروفیشنلز کی زندگیوں میں، ان کے باسز۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے باس جو ہے نا وہ ریزن ہے اس اسٹریس کی جو ہمیں کرنٹلی فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے، چاہے وہ روڈیارڈ کپلنگ نے کہا تھا کہ مشرق مشرق ہے اور مغرب مغرب ہے، تو صاحب مشرق میں بھی لوگوں کو اسٹریس فیل ہوتا ہے باسز کی وجہ سے، تو مغرب میں بھی ایسے ہی ہے۔ اوکے جی، صاحب نیکسٹ سلائڈ میں یہ ہے، بلکہ یہ کویشچن ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، اور کہا یہی جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے یا بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اپنی زندگی میں آپ کتنا اسٹریس محسوس کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ میں ہینڈ آؤٹس بھی آپ سے شیئر کر دوں گا، تو یہ آپ کے لیے ایک گائیڈ لائن ہوگی کہ آپ دیکھیں اور اسیس کریں کہ آپ کو اپنی پروفیشنل یا پرسنل لائف میں کتنا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اسٹریسڈ آپ رہتے ہیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے جاننا اپنے آپ کو اور اس چیز کو۔ تو یہ اچھی سلائیڈز ہیں، اچھے پوائنٹرز ہیں۔ اور اسی کی کنٹینیویشن میں ایک اور سوال ریسرچرز ایکسپرٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں، آپ، میں، ہم سب، کہ ہم اسٹریس کو کیسا دیکھتے ہیں۔ انسیڈنٹلی ہم میں سے ہر بندہ اسٹریس کو ذرا نیگیٹو اس کی کنوٹیشنز میں دیکھتا ہے، ہم اسے ایک نیگیٹو چیز سمجھتے ہیں۔ دوبارہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پازیٹیوٹی بھی ہوتی ہے اور اس کے کوئی نیگیٹو آسپیکٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ اسٹریس کو ہم کیا سمجھتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، نیکسٹ سلائڈ۔ اوکے جی، امپورٹنٹ آئیڈیا جی کہ اسٹریس ہم سب فیل کرتے ہیں، اور اسی کا ساتھ پریشر اور انگزائٹی بھی۔ تو یہاں ہمیں دیکھنا اور تھوڑا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ یہ پریشر کیا ہے، اسٹریس کیا ہے، انگزائٹی کیا ہے۔ تو جیسا کہ اب باری باری ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسپرٹس ہمیں بتا رہے ہیں، اور نیچے وہ ریفرنس بھی میں نے شیئر کیا ہے جس آرٹیکل کا، ریسرچ پیپر کا یہ ہے، تو انہوں نے کہا سب سے پہلے پریشر، کہ یہ پریشر کیا ہے، کہ یہ جو ہمیں بعض اوقات محسوس ہوتی ہے ایک ارجنسی، کہ جو ہمیں الرٹ رکھتی ہے اور موٹیویشن پرووائڈ کرتی ہے، ہم پریشر فیل کرتے ہیں، جسٹ لائک ایگزامس کا پریشر ہوتا ہے جب امتحان ہوتے ہیں، تو بڑے بڑے جو کہنا چاہیے مضبوط اعصاب کے لوگ ہیں، جو سورما ہوتے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا اسٹریس فیل کرتے ہیں یا پریشر فیل کرتے ہیں ایگزامس کا۔ لیکن یہی ایک پریشر جب بہت زیادہ ہو جائے تو یہ اسٹریس بن جاتا ہے۔ میں نے اس کو گوگل ٹرانسلیٹر سے اس کی ہیلپ لی، تو گوگل ٹرانسلیٹر کے الگوریدمس نے اچھی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، بعض اوقات اچھی نہیں کر پاتے، لیکن بہرحال ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس نے اسی طرح جو ہم سوچتے سمجھتے ہیں، اردو ذرا ہماری قومی زبان ہے، تو پریشر کو اس نے دباؤ سے ریلیٹ کیا۔ تو اسٹریس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریس جو ہے نا یہ ایک مینٹل ایموشنل اسٹرین ہے، اور یہ ظاہر ہے بیرونی جو کازز ہوتے ہیں، جیسا کہ پچھلی سائڈ میں کہا گیا، ہمارے باسز ہوتے ہیں پروفیشنلز کے، اور اسی طرح اگر یہ جو ہے انگزائٹی کیا ہے، وہ بے چینی ہے، کہ اگر یہ اسٹریس اور پریشر بہت زیادہ ہم فیل کرنے لگیں، الٹیمیٹلی ہم بہت پریشان رہتے ہیں اور ایون ڈرے ہوئے سے رہتے ہیں۔ تو وہ جو ڈر یا خوف ہمارے اندر بیٹھ جاتا ہے، وہ انگزائٹی کا ہمیں مریض بنا دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ تھوڑا سا جو ایکسپرٹس نے ڈیفینیشنز بتائی ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ ایون ایکسپرٹس بھی بعض اوقات ڈیفینیشنز پہ وہ کیا کہیے ایگری نہیں کرتے، تو مختلف آتھرز، مختلف ریسرچرز ڈفرینٹ آئیڈیاز شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اوکے جی، نیکسٹ سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم صرف میں یا آپ یا کوئی انڈیویجول اسٹریس نہیں ہوتا، یہ جو اسٹریس ہے یہ ہر بندہ فیل کرتا ہے، کم یا زیادہ وہ ایک الگ بات ہے۔ اسی طرح جو بتایا جا رہا ہے کہ انگزائٹی جو ہے وہ 260 ملین لوگ پوری دنیا میں محسوس کرتے ہیں، اور یہ ذرا تھوڑی نیگیٹو بات ہے، یا کہنا چاہیے خطرے کی علامت ہے کہ ینگ لوگ وہ زیادہ محسوس کرتے ہیں، وہ زیادہ انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں۔ اور سملرلی جو ڈپریشن ہے وہ 300 ملین لوگ پوری دنیا میں وہ اس کا شکار ہیں۔ تو یہ کچھ فیکٹس اینڈ فگرز
بھی ظاہر ہے ہمارے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں یہ لگے کہ ہم صرف تنہا نہیں ہیں جنہیں یہ چیلنج درپیش ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جی اسٹریس کو مینیج کیسے کیا جائے؟ تو ظاہر ہے ہم نے ابھی اسی آئیڈیا کو مزید ڈسکس کرنا ہے، لیکن یہ دوبارہ آپ کو لگے گا کہ ایک سلائڈ جو شروع میں نے ٹیبل آف کنٹینٹس کی شیئر کی کہ اس میں یہ چیزیں بتائی گئی کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں اسٹریس کرتی ہیں۔ نمبر 2 کہ ہم اس لمحہ موجود میں جب ہم اسٹریس کا شکار ہوں تو ہم کیا کریں، اس کی کیسے تیاری کریں، اور پھر یہ ہے کہ زندگی میں ظاہر اسٹریسز تو آئیں گے، تو کیا کیجئے کہ اپنے آپ میں وہ ریزیلینس ڈیولپ کریں کہ ہم اتنے زیادہ وہ بیمار یا پریشان محسوس نہ کریں، اور پھر آگے ظاہر ہے اینڈ پہ ہم مائنڈ فلنس اور میڈیٹیشن کی بھی باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے جی، نیکسٹ سلائڈ میں جی بات کی جا رہی ہے کہ جو اسٹریس ہوتا ہے نا، یا تھوڑا سا جو کہنا چاہیے پریشر ہوتا ہے، وہ اچھا ہوتا ہے۔ کیوں اچھا ہوتا ہے؟ اب بتایا جا رہا ہے جی، ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ جب آپ تھوڑا سا پریشر زندگی میں فیل کرتے ہیں، آپ کریٹو رسک لیتے ہیں، آپ ایک رسک ٹیکر بن جاتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تھوڑا اسٹریس محسوس کریں۔ آپ نئے اسکلس سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ مشکل پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور ایون آپ جو کرائسس ہیں ان کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں اور نئے رولز ازوم کر سکتے ہیں۔ تو کیا کہیے کہ تھوڑا سا جو اسٹریس ہے وہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے، اور زندگی میں ہماری ہونا چاہیے، تھوڑا بہت پریشر ہمیں فیل کرنا چاہیے، تو یہ ایک پازیٹیو آسپیکٹ ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ صاحب کہ آپ عموماً کیا کرتے ہیں، یہ ایک انڈیویجول کے لیے کویشچن ہے کہ جب آپ اسٹریس فیل کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، اور ایسی جو پریشر سچویشنز ہوتی ہیں ان میں آپ کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے، اور کیسے آپ انہیں جو ہے پریشر سچویشن میں اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں۔ تو ساتھ ہی میں نے کچھ فگرز جو ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ ہم سب دیکھتے رہتے ہیں، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، اور جو پلیٹ فارمز ہیں تو وہ بھی میں نے شیئر کی ہیں کہ یہ چیزیں ہم سب دیکھتے ہیں، ایکسپیرینس کرتے ہیں،